غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، پروگرام سلطان ولایت میں آپ کو مرحبا کہتے ہیں۔ آئیے درود پاک کی فضیلت کو شامل پروگرام کرتے ہیں۔ چنانچہ مسند ابو یعلا کی حدیث پاک ہے، حضور نبی پاک صاحب الاولاق سیاح افلاق صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب آپس میں محبت رکھنے والے دو بندے باہم ملاقات کرتے ہیں، یعنی آپس میں ملتے ہیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک پڑھتے ہیں، تو ان دونوں کے جدا ہونے سے پہلے دونوں کے اگلے پچھلے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ سلطان ولایت جو ہمارا پروگرام ہے، ہم 11ویں شریف تک ہمارا یہ پروگرام الحمدللہ آپ یہ ملاحظہ کر رہے ہیں۔ اس پروگرام میں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حالات زندگی اور دیگر واقعات پر ہم بات چیت کرتے ہیں اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی سیرت کے مختلف پہلوؤں کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آج ہمارا موضوع ہے غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بچپن۔ آپ کے بچپن پر ہم بات کریں گے۔ ہمارے ساتھ مبلغ دعوت اسلامی محمد راشد نور عطاری مدنی تشریف فرما ہے، انشاءاللہ ان سے گفتگو کریں گے۔ غوث پاک کا بچپن، اس پر آج ہم بات کریں گے۔ آئیے اولاً آپ کو میں ایک حکایت سناتا ہوں سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے حوالے سے۔ چنانچہ کتابوں میں لکھا ہے کہ سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں حج کے دن مجھے ایک مرتبہ جنگل کی طرف جانے کا اتفاق ہوا اور میں ایک بیل کے پیچھے 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 چلتا رہا، جیسا کہ بعض اوقات بچے ایسا کرتے ہیں۔ تو اس بیل نے میری طرف دیکھ کر کہا، یا عبد القادر، اے عبد القادر، ما لہذا خلقتا، کہ آپ اس کام کے لیے پیدا نہیں کیے گئے، یعنی کھیل کود کے لیے پیدا نہیں کیے گئے۔ میں غوث پاک فرماتے ہیں کہ گھبرا کر لوٹا اور اپنے گھر کی چھت پر چڑھ گیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ میدان عرفات میں لوگ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد میں نے اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت اقدس میں حاضر ہو کر عرض کیا کہ آپ مجھے راہ خدا عز و جل میں وقف فرما دیجئے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دیجئے تاکہ میں وہاں جا کر علم حاصل کروں۔ حضرت غوث پاک کی والدہ ماجدہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا آپ سے کہ اس کا سبب مجھ سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کرتے ہیں، کہہ رہے ہیں؟ تو میں نے کہا کہ میرے ساتھ جو بیل والا واقعہ وہ میں نے سنا دیا۔ تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور انہوں نے 80 دینار جو میرے والد کی وراثت کے تھے، یعنی 80 سونے کے سکے میرے پاس لے کر آئیں، تو میں نے ان میں سے 40 دینار لے لیے اور 40 دینار اپنے بھائی سید ابو احمد رحمت اللہ علیہ کے لیے چھوڑ دیے۔ والدہ ماجدہ نے میرے 40 دینار میری گدڑی میں سیہ دیے اور مجھے بغداد جانے کی اجازت دی۔ انہوں نے مجھے ہر حال میں سچ بولنے کی تاکید فرمائی اور جیلان کے باہر تک مجھے الوداع کہنے کے لیے تشریف لائیں اور فرمایا، اے میرے پیارے بیٹے، میں تجھے اللہ کی رضا اور خوشنودی کی خاطر اپنے پاس سے جدا کرتی ہوں اور اب مجھے تمہارا منہ قیامت کو ہی دیکھنا نصیب ہوگا۔ غوث پاک کے بچپن کا واقعہ ہم نے سنا کہ کس طرح غوث پاک رحمت اللہ تعالی علیہ کے ساتھ وہ غیبی معاملہ ہوا
اور بیل نے بازبان فصیح صاف الفاظ میں غوث پاک سے کلام کیا، اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ اپنے گھر کی چھت پر گئے، وہاں میدان عرفات آپ کو دکھایا گیا، پھر اپنی والدہ ماجدہ سے علم دین کے حصول کی اجازت لینا، والدہ ماجدہ کا آپ کے ساتھ شفقت فرمانا، اور پھر نہایتی محبت کے کلمات کے ساتھ اپنے بیٹے لخت جگر شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کو حصول علم دین کے لیے بچپن ہی میں اپنے سے جدا کرتے ہوئے کلمات کہنا اور الوداع کہنا، یہ تمام غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچپن کی جو ہم نے حکایت سنی ہے، اس میں ہمارے لیے سیکھنے کے لیے بھی بہت سارے نکات، بہت سارے مدنی پھول ہیں کہ کیا ہم اپنے بچوں، اپنے جگر پاروں کو حصول علم دین کے لیے کچھ گھنٹوں، کچھ دنوں کے لیے بھی اپنے سے جدا کرنے کے لیے تیار ہیں؟ حصول دنیا کے لیے، مال کے لیے، مختلف دنیاوی کورسز کے لیے تو ہم اپنے بچوں کی جدائی برداشت کر لیتے ہیں، کیا علم دین کے حصول کے لیے 12 ماہ کے دینی مدنی قافلے میں سفر کے لیے، یا 41 دن مدنی قافلے میں سفر کے لیے، یا کوئی 7 دن کا تربیتی کورس اس طرح کا نماز کورس ہو، یا 8 سالہ درس نظامی عالم کورس جو ہے، اس کے لیے کیا اپنے بچوں کو تیار کرتے ہیں اور اب اپنا بھی ذہن بناتے ہیں؟ تو غوث پاک کے بچپن کے اس واقعے سے ہمیں یہ پتہ چلا کہ ہمیں اپنے بچوں کی تربیت کے لیے ایسا انتظام کرنا چاہیے کہ وہ ان کی آخرت کی بہتری کا ذریعہ بنے۔ غوث پاک کی والدہ نے آپ کی خواہش کو پورا کیا۔ دیکھیں، ہم بھی اپنے بچوں کی خواہش کو پورا کرتے ہیں، کوشش کرتے ہیں، اور جو جائز خواہشات ہیں وہ پوری کر دیں، کوئی حرج نہیں، اچھی نیت سے کریں گے، مگر کیا ہم اپنے بچوں کی ذہن سازی بھی کرتے ہیں کہ وہ بھی آئیں، علم دین کی طرف آئیں، دین کی طرف آئیں، عشق رسول، محبت صحابہ، محبت اہل بیت اور دین کی خدمت، تبلیغ و اشاعت؟ تو غوث پاک کی سیرت کا یہ ایک روشن پہلو میں نے آپ کے سامنے بیان کیا۔ تو غوث پاک کے بچپن پر آج ہم بات کریں گے، تو آپ ہمارے ساتھ رہیں، انشاءاللہ عز و جل غوث پاک کی محبت ہمارے دل کے اندر بڑھے گی۔ راشد بھائی، غوث پاک کے بچپن کا یہ واقعہ میں نے بیان کیا، بہت سارے واقعات ہیں جو انشاءاللہ ہم شامل پروگرام کریں گے۔ اولاً میں چاہوں گا کہ آپ غوث پاک کی ولادت با سعادت کے حوالے سے کچھ ذکر کیجئے کہ آپ کی ولادت سے پہلے اور با وقت ولادت کے جو کچھ واقعات کتابوں میں لکھے ہیں، تاکہ ہمارے ناظرین سنیں تو محبت غوث اعظم دل کے اندر مزید بڑھ جائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محسن بھائی، اگر ماں باپ نیک ہوں تو ان کی نیکیوں کا اثر ان کی اولاد پر بھی پڑتا ہے۔ بے شک نیک ماں باپ کی اولاد بھی عموماً نیک ہوتی ہے، اور ماں باپ کی اچھائیوں، نیکیوں، بھلائیوں اور رزق حلال کھانے کمانے کی بدولت اس کا اثر اولاد پر پڑتا ہے، اور اولاد بھی فرما بردار، اطاعت گزار، اللہ رسول کی اطاعت گزار اولاد ہوتی ہے۔ صحیح۔ آج جو ہمارا موضوع ہے، سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ، حضور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے بچپن کے حوالے سے، تو آپ کے بچپن پر گفتگو سے پہلے اگر ہم غور کریں کہ آپ کے جو والدین تھے، جی آپ کے والد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے اکابر اولیاء میں ان کا شمار ہوتا ہے، اور آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ اپنے زمانے کے مشہور ولی کامل و اکمل سیدنا عبداللہ صومعی رحمت اللہ علیہ کی لخت جگر نور نظر ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو جب ماں باپ اتنے نیک ہیں، متقی پارساں ہیں، اور والد کی طرف سے حسنی خون ہے، سید ہیں، اور والدہ کی طرف سے حسینی ہیں، تو جب اتنی نسبتوں والے ماں باپ کی اولاد کو غوث پاک شیخ عبد القادر جیلانی کے نام سے یاد کیا جاتا ہے، تو یقیناً آپ کا مقام و مرتبہ اور آپ کا بچپن عام بچوں سے جدا ہی ہونا چاہیے، اور ہے۔ سیدنا غوث پاک رحمت اللہ علیہ کے ولادت سے پہلے آپ کے والد ماجد سید ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رحمت اللہ علیہ نے مشاہدہ یہ فرمایا کہ آقا کریم علیہ السلام اپنے صحابہ کرام کے ساتھ ان کے گھر میں تشریف لائے ہیں، اور ارشاد فرما رہے ہیں، یا ابا صالح، اے ابو صالح، اعطاک اللہ ابنن، اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بیٹا عطا فرمائے گا، غیب کی خبر عطا فرمائی، ابھی ولادت نہیں ہوئی، پہلے سے خوشخبری دے رہے ہیں، اللہ پاک آپ کو بیٹا عطا فرمائے گا۔ پھر فرمایا وَهُوَ وَلِيٌّ، وہ بیٹا اللہ کا ولی ہوگا، سبحان اللہ، وَمَحْبُوبِي وَمَحْبُوبُ اللَّهِ تَعَالَى،
اور وہ تمہارا بیٹا میرا بھی محبوب ہوگا، اللہ کا بھی پسندیدہ ہوگا، اللہ محبوب اکبر۔ ہوگا۔ پھر فرماتے ہیں آقا کریم علیہ السلام وَسَيَكُونُ لَهُ شَانٌ فِي الْأَوْلِيَاءِ وَالْأَقْطَابِ واہ، کشانی بین الانبیاء والرسل۔ سبحان اللہ۔ فرمایا تمہارے بیٹے کی شان یہ ہوگی کہ جس طرح اولیاء اور اقطاب کے درمیان تمہارے بیٹے کی وہی شان ہوگی جو میری شان، میرا مقام و مرتبہ انبیاء کرام سبحان اور رسل علیہم السلام کے درمیان۔ کیا بات ہے، کسی واہ فارسی شاعر نے بڑا خوبصورت اس بات کو بیان کیا کہ غوث اعظم درمیان اولیاء، اللہ اللہ، غوث اعظم درمیان اولیاء چوں محمد درمیان صلی اللہ انبیاء۔ علیہ وسلم۔ یعنی غوث پاک کی شان اولیاء کاملین میں ایسی ہے جیسی آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی انبیاء کرام علیہ السلام میں سبحان اللہ، شان ہے۔ کیا بات۔ اسی طرح آقا کریم علیہ السلام نے ایک خوشخبری آپ کے والد ماجد کو یہ بھی دی، فرمایا کہ تمہارا یہ جو بیٹا ہے ایک وقت وہ آئے گا کہ ان کی زبان سے اللہ پاک یہ جاری کروائے گا کہ ان کا قدم تمام اولیاء زمانہ کی گردنوں پر۔ اللہ اکبر۔ اور پھر وہ وقت آیا، زمانے نے دیکھا واہ واہ۔ کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے ممبر پر کھڑے ہو کر آپ نے برسر ممبر فرمایا قدمی حاضی علی رکبتی کل ولی، اللہ اللہ، میرا یہ قدم ہر ولی اور ہر ولیہ کی گردن پر کیا ہے۔ بات ہے، کیا اللہ بات۔ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو وہ مقام و مرتبہ عطا فرمایا۔ یہ ولادت کے سے پہلے کی بشارت ہے نا۔ اچھا، بہت سارے اولیاء میں ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ان کی ولادت سے پہلے بشارتوں کا ایک سلسلہ ہوا کرتا ہے، ہم سید اعلیٰ حضرت رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حوالے سے بھی سنتے ہیں۔ تو یہ ایک تو بشارت ہے، پھر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ولادت بعد سعادت ہوئی، تو ولادت بعد سعادت بھی یقیناً بڑی ہی با کرامت اور اس کے بھی اپنے ایک انوکھے واقعات عجیب و غریب کہ دیکھ کر سن کر عقلیں حیران رہ جاتی کہ یہ یعنی ولادت کے وقت ایسا کیسے ہو سکتا ہے۔ تو اس وقت بھی کوئی یعنی غوث پاک کا بچپن، اب ولادت سے تو ابتدا ہو گئی نا، تو ولادت کے وقت یا ولادت کے بعد کا جو صورتحال ہے اس پر بھی آپ کچھ بیان فرمائیں۔ محسن بھائی، غوث پاک سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ولادت باسعادت یکم رمضان کو ہوئی، یعنی فرسٹ رمضان المبارک کو آپ کی ولادت ہوئی ہے، اور آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا۔ سبحان اللہ۔ آپ کی والدہ ماجدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ رحمت اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ آپ نے پیدا ہوتے ہی روزہ رکھ لیا، اور پورا مہینہ پھر سحری سے لے کر، سحری کا وقت ختم ہونے سے لے کر غروب آفتاب تک دن میں دودھ نہ پیتے، سبحان غروب اللہ۔ آفتاب کے بعد پھر آپ دودھ نوش فرماتے۔ پہلا رمضان اسی طرح گزرا۔ جب دوسرا رمضان آیا تو اس میں بھی جو پہلا رمضان کا جو روزہ تھا اس میں لوگوں کو شک واقع ہوا کہ چاند نظر آیا یا نہیں آیا، غبار تھا، ابر آلود تھا موسم، جسے پتہ نہیں چلتا تھا کہ چاند نظر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا، تو لوگوں میں شکوک و شبہات پائے جاتے تھے۔ آپ کی والدہ فرماتی ہیں کہ میرے بیٹے عبد القادر نے دودھ نہیں پیا، اللہ اکبر۔ تو میں نے لوگوں سے کہا کہ میرے بیٹے عبد القادر نے آج سارا دن دودھ نہیں پیا، اور پھر جب تحقیق کی گئی تو پتا چلا کہ آج رمضان کا دن ہے۔ اللہ تو اس سے لوگوں میں بات مشہور ہو گئی کہ سیدوں کے گھر میں ایک ایسا بچہ پیدا ہوا ہے واہ واہ، کہ جو رمضان کے دن میں دنوں کے اندر جو دودھ نہیں پیتا۔ واہ واہ۔ ایک اور آپ کے ولادت کا واقعہ وہ یہ ہے، دیکھیے محسن بھائی، عام طور پر عورتوں کے ہاں بچوں کی جو ولادت ہوتی ہے وہ 40-50 سال کے اندر اندر عورتوں میں بچوں کی ولادت کا سلسلہ ہوتا ہے، لیکن غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی یہ شان ہے کہ آپ کی والدہ ماجدہ کی عمر 60 سال ہو چکی، اللہ اس اکبر، وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت باسعادت ہوئی۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی عمر مبارک ابھی 5 یا 6 سال کی وہ چھوٹی سی عمر تھی جب آپ کو پہلی مرتبہ قاری صاحب کے پاس قرآن پڑھانے کے لیے بھیجا گیا، تو قاری صاحب نے آپ کو پڑھایا، پڑھو بیٹا بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم، اس کے بعد سورہ فاتحہ، پھر سورہ بقرہ پڑھتے پڑھتے 18 پارے آپ نے اللہ 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 اللہ۔ قاری صاحب نے کہا بیٹا کچھ اور پڑھو، واہ، تو فرمانے لگے کہ بس مجھے 18 پارے ہی یاد ہیں۔ تو قاری صاحب نے کہا بیٹا 18 پارے ہی کیوں یاد ہیں؟ تو فرمانے لگے بات دراصل یہ ہے قاری صاحب، میری والدہ کو 18 پارے حفظ تھے، سبحان اللہ، اور جب میں والدہ کے پیٹ میں تھا تو میری والدہ کی عادت یہ تھی کہ وہ چلتے پھرتے قرآن پڑھا کرتی تھی، کیا بات ہے۔ تو میں نے اپنی والدہ کے پیٹ میں ہی قرآن سن کر یہ 18 پارے حفظ کر لیے تھے، یاد کر لیے تھے۔ محسن بھائی، یہاں پر میں خاص طور پر عرض کروں گا والدین کے لیے، دیکھیے والدین اگر قرآن پڑھتے ہیں، والدین اگر نماز پڑھتے ہیں، بچے کے سامنے اللہ رسول کا ذکر کرتے ہیں، درود پاک کی کثرت کرتے ہیں، تو بچے دیکھ دیکھ کر
وہ عادتیں اپنا رہے ہوتے ہیں۔ اس کا مشاہدہ سب کو ہوگا، یعنی تجربہ بھی ہوگا، مشاہدہ بھی ہوگا، بھئی بچے ہماری عادتوں کو اپنانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو یہ جو آپ بات کہہ رہے ہیں کہ والدین کو جیسا دیکھتے ہیں ویسا کرتے ہیں، تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی والدہ، اب اس میں کرامت تو اپنی جگہ ہے نا، بعض لوگ تو شاید یہ کہہ کے چھوٹ جائیں کہ بھئی یہ تو کرامت کا وہ تھا، بھئی کرامت تو اپنی جگہ تھی، مگر اس کے بعد جو آپ فرمائیں گے یا فرمانا چاہ رہے ہیں کہ بھئی کرامت اپنی جگہ ہے، مگر ہم نے اپنے لیے کیا سیکھا اس میں؟ محسن بھائی دیکھیے، یہ پہلے ہو سکتا ہے آج سے کچھ سال پہلے تک تو یہ بات کہہ کر کوئی گزر جائے کہ جی کرامت ہی غوث پاک کی، بچوں کا ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا، ماں کے پیٹ میں بچے کو کیا پتا چلتا ہے کہ ماں کیا کر رہی ہے، ماں کیا دیکھ رہی ہے، کیا سن رہی ہے۔ لیکن آج تو سائنس اور میڈیکل بھی اس بات کو بیان کر رہی ہے کہ اگر یعنی کہ اس حالت میں عورت جب پریگننٹ ہوتی ہے، اس حالت میں عورت یعنی کہ عورت جو ہے قرآن پڑھتی ہے یا اس طرح جو بھی معاملات کرتی ہے اس کا اثر بچے پر پڑتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو ایسے حالت میں آپ دیکھیے ہماری دین اسلام کی تعلیمات کیا ہے، خاص طور پر ایسے معاملات میں قرآن پڑھنے کی زیادہ ترغیب دی جاتی ہے، سورہ مریم زیادہ پڑھنے کی ترغیب دی جاتی ہے، اسی طرح نمازیں پڑھنے کی، اللہ سے زیادہ دعائیں کرنے کی زیادہ ترغیب دی جاتی ہے۔ اور خاص طور پر جب عورت پر تکلیف کے ایام آتے ہیں تو اس وقت کی تو دعائیں اللہ کی بارگاہ میں عورت کی قبول ہوتی ہیں، کیونکہ مضطرب عورت ہوتی ہے، بے چین ہوتی ہے، اور بے چین جو بندہ ہوتا ہے ٹینشن میں، پریشانی کے عالم میں ہوتا ہے، اس وقت کی دعا تو رب کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اللہ پاک قرآن میں فرماتا ہے اَمَّن يُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَيَكْشِفُ السُّوءَ، فرمایا کون ہے جو مضطر کی دعا کو قبول کرتا ہے، جو اس کی پریشانی کو، مصیبت کو دور کرتا ہے، وہ اللہ پاک، جو اللہ پاک ہے۔ اچھا، یہ تو جیسے آپ نے ذکر کیا نا کہ غوث پاک نے ماں کی پیٹ میں قرآن پاک کو سنا اور یاد فرما لیا اپنی والدہ کے پیٹ میں۔ اب یہاں ہمارے لیے سیکھنے کا کیا ہے کہ آپ ہمیں فرمائیں کہ ہم اپنے بچوں کی تربیت بچپن میں، جب بچپن میں بچہ 2 سال کا ہوتا ہے، 3 سال کا ہوتا ہے، 4 سال کا ہوتا ہے، تو اس میں وہ یقیناً والدین کا محتاج ہوتا ہے، تو والدین کی محتاجی کی صورت میں اگر والدین اس کی اچھی تربیت کرنا چاہیں، اس کو کسی اچھے سانچے میں ڈالنا چاہے تو وہ ڈل سکتا ہے، اور اگر والدین اگر معاذ اللہ کسی غلط کام کی طرف جائیں گے، غلط ایکٹیویٹی ان کی ہوگی، غلط نظریات ہوں گے، غلط عقائد ہوں گے، غلط ان کے کام ہوں گے، تو بچوں پر اس کا اثر پڑے گا۔ تو اس دعا یعنی بچوں کے بچپن میں، یعنی بچے کی خواہش تو سب کو ہوتی ہے کہ میرے یہاں بیٹا پیدا ہو، میرے یہاں بیٹی پیدا ہو، میرے آنگن میں بھی خوشیاں آ جائے، بچہ پیدا ہو گیا، اب ان کی صحیح تربیت کے لیے والدین کی ذمہ داری بڑھ نہیں جاتی؟ بالکل بڑھ جاتی ہے۔ محسن بھائی دیکھیے، اولاد کی تربیت کرنے کے نا 2 طریقے ہوتے ہیں۔ ایک طریقہ تو یہ ہوتا ہے کہ آپ لیکچر دیتے رہیں، ہر مرتبہ ان کو کہتے رہیں کہ بھئی نماز پڑھو، قرآن پڑھو، یا اچھے لوگوں میں اٹھا بیٹھا کرو، یہ غلط کام نہیں کرو بیٹا، جھوٹ نہیں بولو، یہ ہے لیکچر، یہ ہے زبان سے آپ کہنا۔ یہ بچے پر اثر انداز اسی صورت میں یہ چیزیں ہوں گی جب آپ اس پر عمل بھی کریں گے۔ صحیح۔ بچہ زیادہ گفتگو سے سیکھتا ہے، گفتگو سے زیادہ بچہ ماں باپ کے عمل سے سیکھتا ہے۔ صحیح۔ اب دیکھیے چھوٹے چھوٹے سے بچے ہیں، 2-3 سال کے ہمارے گھر میں جو بچے ہوتے ہیں، آپ گھر میں نماز پڑھیں تو بچہ بھی آپ کے ساتھ کھڑا ہو جاتا ہے، بالکل۔ چھوٹی بچی ہے ماں کے ساتھ کھڑی ہو جاتی ہے۔ آپ قرآن پڑھیں اور قرآن پڑھتے ہوئے آپ اگر امامہ لیتے ہیں، ٹوپی لے لیتے ہیں اور باادب طریقے سے قرآن کھول کر پڑھتے ہیں تو بچہ آپ کو دیکھ کر وہ بھی بڑے ادب اور احترام سے بیٹھ جاتا ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ بچہ دیکھ رہا ہے کہ ایک اچھا عمل ہے۔ اب دیکھیے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام محمد سن کر آپ انگوٹھے چوم کر آنکھوں سے لگاتے ہیں تو بچہ بھی اسے دیکھ کر کیا کرتا ہے؟ اپنے ننھے ننھے انگوٹھے چومنے کی کوشش کر رہا ہوتا ہے۔ تو ماں باپ اگر بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہتے ہیں تو انہیں خود اچھا بننا پڑے گا۔ بالکل۔ دوسری اہم بات دیکھیے، یہ جو بچپن کی جو عمر ہوتی ہے، کہا جاتا ہے کہ 8 سال تک اگر ماں باپ اپنے بچے کو قریب کر لیتے ہیں تو ساری زندگی وہ بچہ پھر ماں باپ کے قریب رہتا ہے۔ ٹھیک ہے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کے سامنے ہی موبائل زیادہ استعمال کریں، بچوں کے سامنے ہی فلمیں دیکھیں، گانے سنیں، بچوں کے سامنے ہی گالی گلوچ سے کام لیں، آپس میں لڑائی جھگڑا کریں، تو بچے کی تربیت میں یہی چیزیں آتی ہیں۔ تیسری بات محسن بھائی یہ ہے کہ دیکھیے یہ جو عمر ہے نا، یہ بالکل چھوٹی عمر ہے۔ چھوٹی عمر کی مثال علماء فرماتے ہیں گیلی لکڑی کی طرح ہے۔ گیلی لکڑی کو جس طرف بھی آپ موڑیں گے نا تو گیلی لکڑی اسی طرح ہو جائے گی، لیکن جب کچھ عرصہ گزرے تو لکڑی جب خشک ہو جائے تو اب اسے موڑنا چاہیں تو پھر وہ ٹوٹ جاتی ہے۔ تو چھوٹی عمر میں بچے کو جس انداز سے آپ تربیتی ماحول میں ڈھالنا چاہتے ہیں بچہ ڈھل جائے گا۔ چوتھی بات محسن بھائی اس میں یہ ہے کہ دیکھیے چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں نا، چھوٹے بچوں کا ذہن ایک بالکل صاف وائٹ بورڈ کی طرح ہے۔ جی بالکل۔ آپ جو کچھ لکھیں گے وہ لکھا جائے گا۔ صحیح۔ جو چیزیں اس کے ذہن میں ڈالتے چلے جائیں گے تو بچے کے ذہن میں آتی چلی جائیں گی اور یہ نقش ہو جائیں گی، اور انشاءاللہ پھر اس کا اثر
آخر تک پڑھے گا. اب دیکھیے بچپن کی باتیں محسن بھائی آج تک آپ کو اور مجھے یاد ہوں گی, بالکل یاد رہتی. ہماری اول دوم کلاس کی جو باتیں ہیں نا ہمیں آج تک یاد ہوں گی, لیکن اس کے بعد جو ہم نے جتنا بھی پڑھا ہے ہو سکتا ہے وہ اسکول کالج یونیورسٹی کے دور یاد نہ رہے ہوں. تو بچپن میں آپ اپنے بچے کو جو چیزیں دے دیتے ہیں, جو چیزیں بچے کو سکھا دیتے ہیں, تو انشاءاللہ یہ پھر آگے چل کر اس کا بہت اچھا اثر پڑے. آج جو ہمارا موضوع ہے غوث پاک کا بچپن, اس پر ہم جو بات کریں تو اس پہ ایک ہماری نیت یہ بھی ہے نا کہ ہم اگر اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرنا چاہیں تو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے حالات کو پڑھیں, ان کے واقعات کو پڑھیں اور دیگر بزرگوں کے حالات و واقعات کو پڑھیں تاکہ ہم اپنے بچوں کی اچھی تربیت کر سکیں, کیونکہ بچپن میں جو تربیت کی جا سکتی ہے وہ بعد میں اس کے کرنے میں یقیناً آزمائش ہوتی ہے. تو غوث پاک کے بچپن پر بات ہو رہی ہے تو میں ایک بچپن ہی کا ایک واقعہ چاہ رہا ہوں کہ یہاں سنا دیا جائے, اور غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی بچپن ہی سے کیا شان تھی وہ بھی ہمیں اس سے ظاہر ہوگی. چنانچہ بہجت الاسرار شریف میں ہی اس طرح کا واقعہ لکھا ہے کہ خود شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ سے لوگوں نے پوچھا کہ آپ کو متا علمت انک ولی اللہ, آپ کو یہ کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو اب اس پر سیدی غوث اعظم رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے فرمایا کہ میں اپنے شہروں میں 10 سال کا تھا, یعنی جب میں اپنے شہر میں تھا 10 سال کا تھا تو مکتب یعنی مدرسے کو جاتا تھا, تو مدرس یعنی قاری صاحب, معلم, ٹیچر مدرسے کے لڑکوں سے بچوں سے کہتے تھے اللہ کے ولی کے لیے جگہ فراغ کرو تاکہ وہ بیٹھ جائیں. پھر ایک شخص ہمارے پاس آیا جس کو میں اس دن نہ پہچانتا تھا, جس دن وہ آیا, وہ بچپن کی 10 سال کی وہ جو عمر تھی. اس نے فرشتوں سے اس دن سنا کہ وہ یہ فرماتے تھے کہ ایک نے کہا ما ھذا الصبی, یہ لڑکا کون ہے؟ فقال له, تو کہا گیا اس سے فستکون له شأن عظیم, تو ان قریب ان کی بڑی شان ہوگی. فرمایا کہ یہ دیا جائے گا اور روکا نہ جائے گا, قدرت دیا جائے گا اور منع نہ کیا جائے گا, اس سے مکر یعنی دھوکہ نہ کیا جا سکے گا. اب غوث پاک فرماتے ہیں بچپن کا واقعہ ہے. پھر میں جب 40 سال کا ہوا تو میں نے اس شخص کو دیکھا تو میں اب پہچانا کہ یہ وہ شخص ہے جو بچپن میں میرے یہاں تشریف لائے تھے اور وہ اس وقت کے ابدال تھے, یعنی ولیوں کی ایک قسم تھے. تو اب یہاں دیکھیں غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ کے بچپن کا جو واقعہ ہے کہ آپ سے پوچھا, یعنی بڑے ہو گئے, جب پوچھا کہ آپ کو کیسے پتا چلا آپ ولی کب بنے, تو آپ نے فرمایا کہ 10 سال کی عمر سے مجھے پتا چل گیا. یعنی اس سے پہلے بھی ہو سکتا ہے اس طرح کے واقعات ہو. مدرسے میں آواز آنا, جب مدرسے گئے غوث پاک کا, فرشتوں کا اس طرح کا کہنا اور قاری صاحب کا آپ کے لیے انتظام فرمانا, یہ غوث پاک کے بچپن کے کمالات اور کرامات ہیں کہ جو یہاں بیان کی گئے کہ ان قریب ان کی یہ شان ہوگی, ان کا یہ انداز ہوگا. یہاں دیکھیں کرامات اور غوث پاک کی شان تو ساتھ ہے. اب یہ بھی پتہ چلا کہ بچپن ہی سے علم دین کے حصول کے لیے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کے والدین نے آپ کو مدرسے اور اس طرح کے سلسلوں میں منہمک کر دیا تھا. تو ہم بھی اپنے بچوں کو جب ان کی جس طرح کی عمر ہوتی جائے ان کو اس طرح کی ایکٹیویٹی میں مصروف کریں. مدارس ہے, درس نظام, پہلے ناظرہ قرآن پاک ہے, پھر اس کے بعد اللہ کو توفیق دے تو حفظ قرآن کروائیں, پھر جو ہے وہ ساتھی درس نظامی ہے, پھر مختلف کورسز ہے, اللہ کو توفیق دے مفتی بنائیں, مفتیہ اسلام بنائیں, مفسر بنائیں, محدث بنائیں. ساتھ میں یہ بھی سوچنا ہے. اور پھر غوث پاک کے بچپن کی یہ جو بات میں نے کہی کہ غوث پاک کے بچپن کی یہ شان تھی کہ بچپن میں اعلان ہو رہا ہے, تو یہ جو غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کے حالات ہیں اس پر ہم بات کریں, اس پر مزید آپ کچھ فرمائیں. محسن بھائی دیکھیے غوث پاک رحمت اللہ علیہ یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے ولی کامل تھے, اور ولی وہ ہوتا ہے جو رب تبارک و تعالیٰ کی رحمتوں کے سائے میں ہوتا ہے. اللہ پاک انہیں غلطیوں سے محفوظ رکھتا ہے, خطاؤں سے اللہ پاک انہیں محفوظ رکھتا ہے, اور وہ اللہ پاک کی رحمتوں سے حصہ کثیر پانے والا ہوتا ہے. اچھا, ولایت جو ہے یہ وہبی ہوتی ہے, یعنی اللہ پاک کی عطا ہے کہ اللہ پاک کسی کو بچپن میں ہی ولایت عطا فرما دیتا ہے, اور کوئی ایسا ہوتا ہے کہ وہ ولی ہونا اس کے مقدر میں لکھا ہوتا ہے, لیکن اس کو کیا ہوتا ہے کہ وہ عبادات ریاضات کرتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر ظاہر فرما دیتا ہے. تو بعض کو جیسے بچپن میں پتا چل جاتا ہے کہ بلا میر علیہ سنت نے بھی مدنی مذاکروں میں کئی بار یہ بات ارشاد فرمائی ہے کہ کئی اولیاء کرام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں خود بھی اس بات کا علم نہیں ہوتا. دو قسم کے اولیاء جو آپ فرمانا چاہ رہے ہیں, ایک تو یہ جن کو مادرزاد ولی ہوتے ہیں, ٹھیک ہے, یعنی اور ان کو ابتداً علم ہوتا ہے کہ ہم ولی ہیں, ٹھیک ہے, اور بعض وہ ہوتے ہیں کہ جن کو پتہ نہیں ہوتا کہ ہم ولی ہیں. اچھا, پھر بعض وہ اولیاء وہ ہوتے ہیں جن کو ولایت بچپن سے نہیں ملتی, بعد میں ملتی. سیدنا بشر حافظ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, سیدنا قاضی فضیل بن نیاز رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور اس طرح کے بہت سارے اولیاء ہیں. تو یہ غالباً اقسام ہے نا.
یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی حقیقت تو یہ ہے کہ اللہ پاک کی عطا ہے کہ اللہ پاک جس کو چاہے عطا فرما دے۔ غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کے بچپن کی اگر ہم بات کریں تو آپ کی والدہ ماجدہ نے آپ کو بچپن میں ایک نصیحت فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اللہ اکبر، جب آپ سفر کے لیے جا رہے آپ سفر کے لیے جا رہے تھے، خاص طور پر اس وقت آپ کو نصیحت فرمائی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ میں اسی طرح جب سفر کے لیے نکلا تو جس قافلے کے ساتھ میں تھا 60 ڈاکوؤں نے ایک جنگل میں اس قافلے کا گھیراؤ کر لیا اور سارا مال و اسباب لوٹ لیا۔ اب میرے پاس ایک ڈاکو آیا، اس نے کہا ہاں بھائی کیا ہے تمہارے پاس؟ تو میں نے کہا میرے پاس 40 دینار ہیں، 40 سونے کے سکے ہیں۔ اس نے کہا کہاں ہے؟ فرمایا کہ میری گدڑی کے نیچے، یعنی بغل کے نیچے سلے ہوئے ہیں۔ اس دور میں اس طرح کا ہوتا ہو کہیں جیب جس طرح بنائی جاتی ہوگی؟ اصل میں چھوٹے بچوں کو ظاہری بات ہے کہ مال سنبھالنا مشکل ہوتا ہے، تو ماں باپ پھر کیا کرتے تھے، اپنے بچوں کو اس طرح سلائی کر دیتے تھے تاکہ ایک تو گرنے سے محفوظ رہیں اور دوسرا جب بچے کو ضرورت پڑے تو بچہ اس طرح نکال کر استعمال کر سکے۔ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ فرماتے کہ میں نے اسے کہا کہ میری گدڑی میں ہیں یہ، تو اس نے کہا بچہ مذاق کرتا ہے، تو خیر وہ ہنس کر چلا گیا۔ پھر دوسرا ڈاکو آیا، اس نے مجھ سے پوچھا، میں نے اسے بھی کہا کہ بھی ہیں 40 دینار، اس نے کہا، وہ بھی ہنس کر چلا گیا۔ کئی ڈاکو اس طرح آئے اور چلے گئے۔ بعد میں ڈاکو جب جمع ہوئے اپنے سردار کے پاس اور آپس میں بات چیت ہونے لگی کہ کتنا مال آیا ہے، تقسیم کاری کا سلسلہ شروع ہوا، تو ڈاکو نے وہاں پر میرا ذکر کیا کہ ہم نے ایک عجیب بچہ دیکھا ہے جو کہتا ہے کہ میرے پاس 40 دینار ہیں لیکن بظاہر نظر تو نہیں آتے۔ تو ڈاکوؤں کے سردار نے کہا اس بچے کو بلاؤ۔ اللہ غوث پاک فرماتے ہیں مجھے ڈاکوؤں کے سردار کے سامنے پیش کیا گیا، تو اس نے پوچھا کہ بتاؤ بھی تمہارے پاس کتنا مال ہے؟ میں نے کہا 40 دینار ہے۔ تو کہا کہاں ہے؟ تو کہا میری گدڑی میں ہیں، سلے ہوئے ہیں۔ تو جب اس کو ادھیڑا گیا دیکھا واقعی اندر 40 دینار ہیں۔ تو ڈاکوؤں کا سردار کہنے لگا کہ تمہیں کس بات نے مجبور کیا کہ تم سچ بولو؟ حالانکہ یہ تو چھپے ہوئے تھے، تمہارے بچ جاتے اور تمہیں پتا بھی ہم ڈاکو ہیں، ہم تو لوٹنے والے لوگ ہیں، ہمارے سامنے تم نے ظاہر کر دیا کہ یہ 40 دینار ہیں۔ غوث پاک نے فرمایا کہ میری ماں نے مجھے نصیحت کی تھی کہ عبد القادر ہمیشہ سچ بولنا، اور میں نے اپنی ماں سے وعدہ کیا تھا کہ میں سچ بولوں گا، جھوٹ نہیں بولوں گا، تو میں نے اپنی ماں کے وعدے کو پورا کیا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار جب یہ دیکھا اور غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک زبان سے جب یہ سنا کہ یہ بچہ اپنے والدہ کا اتنا فرما بردار ہے اور والدہ سے کیا ہوا وعدہ اتنا پورا کر رہا ہے کہ اپنا مال بھی دینے کے لیے تیار ہے، تو ڈاکوؤں کا سردار وہیں پر توبہ کرنے لگا اور کہا کہ جب یہ بچہ اپنی ماں کی نافرمانی نہیں کر سکتا، اس کا فرما بردار ہے اور اس سے کیا ہوا وعدہ پورا کرتا ہے، توڑ نہیں رہا، حالانکہ اس کی ماں موجود نہیں ہے، ایک نہیں رہی، میں اپنے خالق و مالک اللہ سے کتنے وعدے کر چکا ہوں، میں وعدہ توڑ رہا ہوں، اس کی نافرمانی کر رہا ہوں جو کہ ہر آن مجھے دیکھ رہا ہے۔ ڈاکوؤں کا سردار غوث پاک کے بچپن کی اس خوبصورت تربیت کو دیکھ کر محسن بھائی اسی وقت توبہ اس نے کی اور سارا جو لوٹا ہوا مال تھا قافلے والوں کو واپس کیا، اور پھر ایک وقت آیا کہ یہی ڈاکوؤں کا سردار اپنے زمانے کا بہت نیک انسان بنا۔ محسن بھائی یہ ہے بچپن کی تربیت، یہ ہے ماں باپ کی عمدہ تربیت جو چھوٹے ذہن میں بچے کے تربیت کی گئی، چھوٹی عمر میں، نتیجہ پھر کیا ہوا، بچپن سے ہی کرامات کا ظہور ہونا شروع ہو گیا۔ کسی نے کہا ہے نا، نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی لاکھوں کی تقدیر دیکھی۔ اچھا، یہاں جیسے آپ فرما رہے بچپن کی تربیت، دیکھ تو غوث پاک رحمت اللہ تعالی نے سچ بول دیا۔ یہاں ایک بات یہ بھی پتا چلی کہ سچ جب بندہ بولتا ہے تو اس کی برکتیں اس سے بھی ملتی، دوسروں کو بھی ملتی ہے۔ بالکل، زمانے میں لوگ یہ کہتے تھے یار جھوٹ کا زمانہ، سچ کا زمانہ رہا نہیں ہے، تو اب سچ بولیں گے تو کاروبار نہیں کر سکتے، زمانے میں رہ نہیں سکتے، اور ہم جو اپنی بات کو پورا نہیں کروا سکتے، منوا نہیں سکتے۔ حالانکہ سچ، شریعت مطہرہ نے ہمیں سچ کا ارشاد فرمایا، ہمیں سچوں کے ساتھ رہنے کا حکم دیا گیا، جھوٹ کی مذمت بیان کی گئی۔ تو مدنی چینل کے ناظرین، سچ بندہ بولے گا تو سچ بولنے سے اس کو بھی آسانی ہوگی اور دوسروں کو بھی آسانی ہوگی، یعنی برکت اس کی ملے گی۔ بعض اوقات ہوتا ہے کہ سچ بولنے سے تھوڑی دیر کے لیے کچھ ایسی ندامت کی کیفیت بن جاتی ہے کہ بندے کسی نے کوئی کام دیا اور اس کام میں کوئی کمی رہ گئی، تو اب بندہ جھوٹ بول کر اس عیب کو چھپا سکتا ہے، مگر سچ بول کر تھوڑی سی ندامت اٹھا لے تو آئندہ کی بڑی ندامت سے بچ کر وہ اس کے سامنے اپنی ویلیو بنا سکتا ہے۔ تو یہ کہنا کہ وہ سچائی کا زمانہ نہیں ہے، ہمارے غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ نے اپنے عمل سے بتا دیا کہ نہیں، سچائی کا زمانہ تھا اور زمانہ ہے، ایسا نہیں کہ سچائی کا زمانہ نہیں ہے، ہم سچے ہو جائیں زمانہ سچائی کا ہو جائے۔ محسن بھائی آپ اس پر غور کریں کہ جھوٹ بولنے والا جو بندہ ہے نا، جو بات بات پر جھوٹ بولتا ہے،
وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے، جی جی، وہ بھی اس بات کو پسند نہیں کرتا کہ مجھ سے جھوٹ بولا جائے، وہ بھی سچ کو ہی پسند کرتا اس ہے، کے سامنے بھی کوئی جھوٹ بولتا ہے تو وہ بھی غصہ کرتا ہے۔ اس سے جھوٹ بول رہے ہو، حالانکہ وہ 10 لوگوں سے جھوٹ بولتا ہوگا دن میں۔ اس کا مطلب یہ ہوا محسن بھائی کہ سچائی انسان کی فطرت میں رکھی، واہ واہ، بہت خوب، اس سچائی انسان کی رب تعالیٰ نے فطرت میں رکھی ہے، جی جسے جو سچ بولتا ہے وہ تو سچ سننا ہی اچھا سمجھتا ہے، صحیح، جو جھوٹ بولتا ہے اس کی فطرت کے اندر بھی یہ بات رکھی ہوتی ہے کہ جھوٹ اچھی بات نہیں ہے، اور جھوٹ ایک ایسی قباحت ہے، ایسی غلط بات ہے محسن بھائی، کسی بھی معاشرے میں ہو، یعنی ایسا معاشرہ، ایسا زمانہ، ایسے لوگ کہ جہاں بہت زیادہ چیزیں غلط ہوتی ہیں، وہاں بھی وہ جھوٹ کو اچھا نہیں سمجھتے۔ یعنی بندہ بہت ساری برائیوں میں، معاشرتی برائیوں میں مبتلا ہوتا ہے، مگر جھوٹ کو وہ اپنے ذات کے لیے تو برا سمجھتا ہے، اگرچہ وہ خود دوسروں کے لیے کتنا ہی جھوٹ بولتا ہو۔ تو پتہ چلا کہ جیسے فرمایا کہ فطرت میں انسان کی سچائی ہے، تو انسان کو سچائی اختیار کرنی چاہیے۔ بچوں کو اگر ہم سچا، ویسے بچے تو من کے سچے ہوتے ہیں، تو اور ان کی تربیت سچ کی کرنا چاہتے ہیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کے سامنے بھی سچائی والا ماحول رکھیں، گھر کا ماحول ہمارا سچائی کا ہو، بھائی بہنوں کا آپس کا ماحول سچائی کا ہو، جھوٹ بولنے والوں کی تعدیب کی جائے، انہیں اچھے انداز سے سمجھایا جائے، تاکہ ہمارے بچے، ہمارے گھر والے، ہم سب سچائی کے ساتھ زندگی گزاریں۔ اللہ کریم ہم سب کو اچھا اور سچا غوث پاک کے صدقے میں بنا دے۔ یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کے بچپن کی بات ہو رہی ہے، تو میرے ذہن میں میرے سامنے واقعہ ہے، امیر سنت کا رسالہ ہے منع کی لاش، تو میں چاہتا ہوں کہ وہ بچپن کا واقعہ بھی بیان کیا جائے، تاکہ لوگوں کو غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی شان بھی پتہ چلے کہ بچپن میں جب یعنی عموماً تو کھیلنے کودنے کے دن ہوتے ہیں، مگر غوث پاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کیا کیا ان کی شان تھی، سبحان اللہ۔ مزید چلے کہ ناظرین سنیے، چنانچہ لکھا ہے منع کی لاش کتاب میں، امیر سنت دامت برکاتہم عالیہ لکھتے ہیں، خانقاہ میں ایک با پردہ خاتون اپنے منع کی لاش کو چادر میں لپٹائے، سینے سے چمٹائے زار و قطار رو رہی تھی۔ اتنے میں ایک بچہ دوڑتا ہوا آیا اور ہمدردانہ لہجے میں اس نے اس خاتون سے رونے کا سبب پوچھا کہ آپ کیوں رو رہی ہیں؟ تو وہ روتے ہوئے کہتی ہے کہ بیٹا میرا شوہر اپنے لخت جگر کے دیدار کی حسرت لیے دنیا سے چلا گیا، یہ بچہ اس وقت میرے پیٹ میں تھا اور اب یہی اپنے باپ کی آخری نشانی اور میری زندگی کا سرمایہ تھا، یہ بیمار ہو گیا، میں اسے اسی خانقاہ والے بزرگ کے پاس دم کروانے لا رہی تھی کہ راستے میں اس نے دم توڑ دیا۔ میں پھر بھی بڑی امید سے لے کر یہاں حاضر ہوئی ہوں کہ اس خانقاہ والے بزرگ کی ولایت کی ہر طرف دھوم ہے اور ان کی نگاہ کرم سے اب بھی بہت کچھ ہو سکتا ہے، مگر وہ مجھے صبر کی تلقین کر کے اندر تشریف لے گئے۔ وہ بزرگ جو خانقاہ کے تھے وہ چلے گئے، یہ کہہ کر وہ خاتون پھر رونے لگی۔ اس بچے کا دل پگھل گیا جو بات کر رہا تھا، اور اس کی رحمت بھری زبان پر یہ الفاظ کھلنے لگے، محترمہ آپ کا بیٹا تو زندہ ہے، مرا نہیں، دیکھو تو صحیح وہ حرکت کر رہا ہے۔ دکھیاری ماں نے بے تابی کے ساتھ اپنے بیٹے کی لاش پر سے کپڑا ہٹایا تو دیکھتی ہے کہ سچ مچ بچہ زندہ ہے اور ہاتھ پیر ہلا رہا ہے اور کھیل رہا ہے۔ اتنے میں خانقاہ والے بزرگ بھی باہر تشریف لے آئے، بچے کو زندہ دیکھ کر ساری بات سمجھ گئے اور لاٹھی اٹھا کر یہ کہتے ہوئے اس بچے کی طرف لپکے کہ تو نے ابھی سے تقدیر کے سر بستہ رازوں کو کھولنا شروع کر دیا ہے۔ وہ بچہ وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا اور وہ بزرگ اس کے پیچھے پیچھے دوڑنے لگے۔ بچہ یکا یک قبرستان کی طرف بڑھا اور بلند آواز سے پکارنے لگا، اے قبر والوں مجھے بچاؤ۔ تیزی سے لپکتے ہوئے بزرگ اچانک ٹھٹک کر رک گئے، کیونکہ قبرستان سے 300 مردے اٹھ کر اس بچے کی ڈھال بن گئے تھے اور وہ بچہ دور کھڑا اپنے پیارے پیارے چاند سے چہرے کے ساتھ مسکرا رہا تھا۔ اس بزرگ نے بڑی حسرت کے ساتھ اس بچے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، بیٹا ہم تیرے مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے، جا اور تیری مرضی کے آگے اب اپنے سر کو جھکا دیتے ہیں۔ مدنی چینل کے ناظرین، جس بچے کی آج ہم بات کر رہے ہیں اور جن کے بچپن کی ہم بات کر رہے ہیں وہ وہی تھے، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ۔ تو دیکھیں، ایک تو یہاں غوث پاک رحمۃ اللہ علیہ کی کرامت ہے کہ غوث پاک نے اپنی کرامت سے بچپن ہی میں، کیونکہ مادرزاد ولی تھے، ایک بچے کو، مردہ بچے کو زندہ فرما دیا، پھر وہ قبرستان والوں کا ڈال بن جانا، یہ کرامت ہے۔ بعض لوگوں کو ہو سکتا ہے اس میں وسوسے آئیں، مگر کرامت جو ہے وہ خرق عادت ہوتی ہے، عادتاً وہ کام انسان جو ہے وہ سمجھتا ہے کہ نہیں ہو سکتا، مگر وہ اللہ کے ولیوں کو اللہ یہ طاقت عطا فرماتا وہ ہو جاتا ہے۔ یہاں ایک پہلو تو کرامت کا ہے، دوسرا پہلو وہ جو یہاں میں ذکر کرنا چاہ رہا ہوں ہمدردی کا۔
ہمدردی کا، یعنی غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی علیہ بچپن سے ہی کتنے ہمدردانہ دل کے مالک تھے کہ ایک یعنی غم زدہ خاتون کی کیفیت کو دیکھ کر غوث پاک نے کیسا انداز اختیار کیا، اس کو تسلی دینے کی کوشش کی۔ یہاں تو بڑے بڑے بہت سارے واقعات کو، حادثات کو دیکھتے ہیں اور کوئی ہمدردانہ دو جملے بولنے کے لیے تیار نہیں ہوتا، کسی کی مدد کرنا تو درکنار ہے۔ حالانکہ اگرچہ بہت سارے لوگ معاشرے میں ایسے بھی ہیں جو ماشاءاللہ بھلائی کی طرف بڑھنے والے، روڈ ایکسیڈنٹ کہیں ہو جاتے ہیں تو لوگ رک جاتے ہیں، اس کو اٹھاتے ہیں، ہمدردی کے جذبات موجود ہیں، مگر ہمدردی کے جذبات کو مزید پیدا کرنے کی اور مزید بڑھانے کی حاجت ہے۔ غوث پاک رحمۃ اللہ تعالی کی زندگی کا اور بچپن کا یہ پہلو میں چاہوں گا اس پر بات کریں کہ ہمدردی، اپنے بچوں میں ہمدردی کے جذبات پیدا کریں۔ تو جب بچے بچپن ہی سے ہمدردانہ طبیعت کے مالک ہوں گے تو بڑے ہو کر وہ لوگوں کے خیر خواہ بنیں گے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی خیر خواہی سے تعبیر ہے۔ محسن بھائی دیکھیے، بچے جو ہیں وہ سب سے پہلے اپنے گھر سے سیکھتے ہیں، اس کے بعد جس ادارے میں پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، سیکھنے جاتے ہیں، اس کے بعد پھر وہاں سے سیکھتے ہیں۔ کہتے ہیں بچے کی پہلی درسگاہ ماں کی گود ہوتی ہے۔ ماں اگر ہمدردی کرنے والی ہوگی، ماں اگر ملنسار ہوگی، ماں اگر مسکرانے والی ہوگی، ماں مصیبتوں پر صبر کرنے والی ہوگی، بلا وجہ شکوہ شکایت نہ کرنے والی ہوگی، غیبتیں نہ کرنے والی ہوگی، تو یہ عادتیں بچے کی یوں سمجھے گھٹی میں بچے کو مل جائے گی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اور جب بچہ اپنے ماں باپ کو دیکھے گا کہ وہ اپنے ماں باپ کے ساتھ، یعنی بچہ مثال کے طور پر دیکھتا ہے کہ دادا ابو، دادا امی جو ہیں بوڑھے ہیں گھر میں، ان کے ساتھ خیر خواہی والا برتاؤ ہوتا ہے، تو بچہ ان چیزوں کو دیکھ دیکھ کر اپنے بزرگوں کے قریب ہوتا چلا جاتا ہے۔ واہ واہ۔ اسی طرح بچوں کو اگر بچپن میں یہ چیز سکھائی جاتی ہے کہ بیٹا اگر کلاس میں تمہارا کوئی کلاس فیلو ہے، اگر اسے کچھ پریشانی ہو، اگر آپ اسے کچھ اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، سبق سمجھ نہیں آ رہا، کسی آپ کی ہیلپ کی ضرورت، آپ سمجھا سکتے ہیں، کوئی بچہ رو رہا ہے، ٹھوکر لگ گئی، آپ اسے تھوڑا دلاسا دے سکتے ہیں، یا دو بچے آپس میں لڑ رہے ہیں تو صلح کروا سکتے ہیں، صلح کرا سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا محسن بھائی، یہ چیزیں ہیں کہ ماں باپ اگر بچپن میں بچوں کو یہ چیزیں سکھاتے ہیں تو بچے کے اندر یہ چیزیں بڑے ہونے کے بعد بھی باقی رہتی ہیں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی ہم بچپن کی بات کر رہے ہیں، تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی مبارک سیرت کا ایک نمایاں پہلو محسن بھائی وہ یہ ہے کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ علم دین سے بڑی محبت کرتے، بے شک، علم دین آخر دم تک سیکھتے رہے، سکھاتے رہے۔ سبحان اللہ۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کی کرامات یقیناً بہت ساری، غوث پاک اللہ کے ولی کامل، یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ غوث پاک ہمدردی کرنے والے، غوث پاک اپنے مریدین کا خیال کرنے والے، اللہ کے آپ کا بڑا مقام، سب کچھ اپنی جگہ درست ہے، سب کچھ یقیناً اس میں کوئی شک نہیں۔ لیکن صرف یہی باتیں کر کے اپنے آپ کو یہ عمل سے دور کر لینا، علم دین حاصل کرنے سے دور کر لینا، جناب وہ تو غوث پاک تھے، ہم کہاں۔ غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ آپ، میں ایک حکایت کے طور پر آپ کو بات یہ سنا رہا ہوں کہ غوث پاک رحمت اللہ علیہ کتب کیسے بنے، تو آپ اپنے قصیدہ غوثیہ کے اندر فرماتے ہیں درست العلم حتی صرت قطبا، فرماتے ہیں میں علم کا درس دیتا رہا یہاں تک کہ مقام قطبیت پر فائز ہو گیا۔ ماشاءاللہ۔ تو محسن بھائی، علم دین ایک ایسی چیز ہے کہ جس کی برکت سے اللہ تعالیٰ کی بندے کو معرفت بھی نصیب ہوتی ہے اور بندہ نیکیوں کی طرف بھی گامزن ہوتا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ غوث اعظم پیر پیرا میر میرا، غوث اعظم غوث اعظم جیلانی پیر پیرا جیلانی میر میرا جیلانی غوث اعظم۔